الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے رسول تھے بلکہ آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شادیاں کی ہیں، اس میں بھی آپ کی خواہش نفس کو ہرگز کوئی دخل نہیں تھا۔ جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے بڑا ہی حساس موضوع ہے، بڑا نازک موضوع ہے۔ ارادہ تو نہیں تھا اس پر گفتگو کرنے کا، نہ ہی اس پر ہمت ہوتی ہے گفتگو کرنے کی، لیکن دل پر پتھر رکھ کر، چونکہ ایک پروپیگنڈے کا دور ہے، ایک نفرت کا ماحول ہے، اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر مسلمانوں سے نفرت ہوئی تو بس سیدھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں۔ بہت زیادہ اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے متعلق کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی، اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان کے ذہنوں کو بھی صاف کرنا ہے، اور اس سے زیادہ اپنے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنا ہے، کیونکہ بہت سے اپنے لوگ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو سب سے پہلے ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے
کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ کا ہر عمل اذن الہی سے ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ آپ نے جہاں بھی اپنا نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اللہ کے حکم سے ہوا، بوحی من السماء نزل به جبرائیل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کیوں کی؟ یہ گویا اعتراض کیا جاتا ہے، اور العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، ہزار بار اللہ کی پناہ۔ آپ کو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شہوت پرست تھے یا خواہش پرست تھے، یا آپ نے العیاذ باللہ سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ شادی کی، یا جو شادیاں کی اس لیے کی۔ جو بھی انصاف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، وہ پہلی فرصت میں یہ سمجھ جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ خواتین کی، نہ عورتوں کا کوئی شوق تھا، نہ دنیا کی کوئی رغبت تھی، نہ آپ شہرت چاہتے تھے، نہ آپ دولت چاہتے تھے، نہ آپ سرداری چاہتے تھے، نہ حسین عورت کی آپ کو طلب تھی۔ چنانچہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب گنے چنے چند لوگ تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، بے پناہ مخالفت ہو رہی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی بھی سازشیں ہو رہی تھی، ہر طرف سے مخالفت کا، دشمنی کا ایک ماحول تھا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ اس وقت انہوں نے آ کر کے پیشکش کی تھی، یہ آفر دی تھی کفار مکہ نے، ان کے سرداروں نے، آپ کے چچا کے پاس آ کر کے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ دولت انہیں مل جائے اس دعوت کے نتیجے میں، تو ہم مال و دولت کا ڈھیر لگا دیں گے ان کے قدموں میں۔ اگر یہ تبلیغ اس لیے کرتے ہیں انہیں سرداری چاہیے، تو ہم انہیں اپنا سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی منشا یہ ہے کہ کسی اچھی خاتون سے نکاح ہو جائے، تو عرب کی جس حسین خاتون سے یہ چاہیں گے ہم نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ والعیاذ باللہ شہوت پرست ہوتے تو آپ اس آفر کو ٹھکراتے نہیں، آپ نے کھلے طور پر کہہ دیا، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، دنیا کی ساری نعمتیں لا کر کے رکھ دیں، اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ مجھے ہر تکلیف گوارا ہے، لیکن میں اس کام کو چھوڑ دوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے عورت کی طلب نہیں ہے، مجھے شہرت اور سرداری کی طلب نہیں۔ پھر اس موقع پر آپ کے چچا نے بھی کہا تھا کہ بھتیجے جو جاؤ، جو مرضی تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے دو، میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔
واللہ لا اسلمک ابدا۔ دوسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتوں کے شوقین ہوتے، تمہاری لڑکیوں کے شوقین ہوتے، تو آپ کا جو پہلا نکاح ہوا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، دنیا جانتی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ اس سے پہلے ان کا 2 نکاح ہو چکا تھا، بیوہ تھیں، 40 سال کی عمر تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ اگر آپ کا یہ مزاج ہوتا، جو پروپیگنڈا کرنے والے جو باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے جو پہلا نکاح کیا تھا وہ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے ہرگز نہ کرتے، کسی کنواری خاتون سے کرتے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اسی کے اعتبار سے آپ نے عمل بھی کیا۔ آپ نے جو تعلیم دی تھی کہ نکاح جو کیا جاتا ہے تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مالداری کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب نسب اور اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، ولدینہا دینداری کی وجہ سے، اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ نے کہا دینداری کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے دیکھا، یہ انتہائی بااخلاق ہے، رائچس خاتون ہے، اس لیے آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ کنواری ہے یا کنواری نہیں ہے، بیوہ ہے یا بیوہ نہیں ہے، عمر ان کی 40 سال ہے یا کم ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یہ حیات رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اصل نکاح کی اگر خواہش ہوتی یا اپنی خواہش پورا کرنا مقصود ہوتا تو یہ ایج ہوتی ہے، 25 سال 30 سال، یہاں تو 50 سال تک کوئی دوسری شادی ہی نہیں کی، بلکہ اس سے آگے تک۔ جو اصل شادی کا دور ہے، جو شادی کا زمانہ ہے، اس میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی نکاح ہی نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے خواہش نفس کے لیے ہرگز یہ سب نکاح نہیں کیے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3 رات مسلسل خواب آئے، ریشم کے کپڑے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر دکھلائی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا۔ پھر آپ نے پیشکش نہیں کی، آپ نے پیغام نہیں بھیجا بذات خود، بلکہ آپ کی ایک رشتہ دار سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے یہ رائے دی، یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ کے رخصت ہونے کے بعد ایک تنہائی ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے، آپ کیوں نہیں دوسرا نکاح کر لیتے؟ آپ نے ان کی رائے کو ٹھکرایا نہیں اور کہا بتاؤ کوئی رشتہ ہو۔ تو انہوں نے 2 باتیں رکھی، یہ بڑی عمر کی خواتین میں سے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے، جو ٹھیک ٹھاک ان کی عمر تھی، سیدہ خدیجہ سے بھی بڑی تھی، اور دوسری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی۔ یہ خود سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا پیغام لے کر کے گئی۔ یہ اگر غلط چیز ہوتی
اس معاشرے میں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس معاشرے میں جانا پڑے گا، اس دور میں جا کر کے دیکھنا پڑے گا۔ اپنے معاشرے میں اپنے دور میں رہ کر کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی شادیاں کم عمری میں بہت ہوا کرتی تھی۔ سائنسی طور پر بھی یہ کوئی محال نہیں کہ 9 سال 10 سال کی بچی وہ پریگننٹ ہو جائے یا بالغ ہو جائے، اور یہ تمام مذاہب میں یہ روایتیں پائی جا رہی ہیں اور یہ واقعات ان کا ثبوت ملتا ہے۔ کم عمری میں شادیاں ہوئی بچیوں کی۔ ہمارے برادران وطن کے یہاں ان کی مذہبی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ اس کی تعلیم دی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے برادران وطن کے لیے رام جی جو ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت ہیں، ان کی جو شادی ہوئی سیتا جی سے وہ 6 سال کی تھی، تو ہم ہرگز کسی پر اعتراض نہیں کر رہے، ہم کسی کی توہین نہ کرتے ہیں، نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہم کسی کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے تو پہلے اعتراضات دوسروں پر جاتا ہے۔ ہماری تاریخ تو 1450 سال کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اوروں کی تو اور پرانی بتلاتے ہیں، تو پہلے تو یہ اعتراضات ان پر جائیں گے۔ تو ہم نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ اور دفاع کرتے ہیں، آپ کا، ہم سب کا دفاع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ پیغام پہنچا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا ان کی اہلیہ نے، ام رومان رضی اللہ عنہا نے کوئی اعتراض نہیں سمجھا، کوئی غلط چیز نہیں سمجھی کہ یہ خیال کیسے آیا کہ اتنے عمر کی فرق کے ساتھ ایسا پیغام لے کر کے آئے۔ ہاں ایک بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، تو کیا بھائی کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی بات تاریخ میں ملتی ہے کہ اس سے پہلے ایک اور رشتہ آیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، پھر انہوں نے خود انکار کر دیا، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے کہ ہمارے گھر میں یہ مسلم بچی آئے گی تو ماحول خراب کر دے گی ان کے بقول۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بس اتنا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دینی اسلامی بھائی مانا ہے، اور بھائی کی لڑکی سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ نسبی بھائی اس کی لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا، منہ بولا بھائی جو ہوتا ہے، جو دینی رشتے سے جو بھائی ہوتا ہے، اسلامی رشتے سے جو بھائی ہوتا ہے، وہ حقیقی اور نسبی بھائی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تصور تھا، یہ جو کنسپٹ تھا کہ منہ بولا بھائی حقیقی بھائی کی طرح ہو جائے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائے، اس تصور کو بھی ختم کرنا یہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا، بہرحال 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا بھی جب نمبر آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ رخصتی کیوں نہیں ہو جاتی، ان کی والدہ خود تیار کر کے لے کر کے آئی۔ اگر یہ غلط ہوتا اس معاشرے اس دور کے اعتبار سے کہ 9 سال کی بچی کو شوہر کے حوالے کیا جا رہا ہے، اگر اس عمر میں جنسی تعلق قائم کرنا یا ازدواجی تعلق قائم کرنا غلط ہوتا تو ایک ماں اپنی بیٹی کو ہرگز شوہر کے حوالے نہ کرتی اس عمر۔ لیکن ظاہر سی بات وہاں ایک عام چیز تھی۔ تو سائنسی طور پہ یہ بات ثابت ہے
کہ نکاح کا تعلق ظاہر ہے کوئی، جیسے یہاں ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کی ایک ایج ہے 18 سال، اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق بلوغت سے ہے کہ عورت کو حیض کب سے شروع ہو گیا، عورت کا پیریڈ کب سے شروع ہو گیا. اور یہ سائنسی طور پر یہ دنیا مانتی ہے کہ اس کا تعلق مختلف علاقوں میں مختلف ہوا کرتا ہے. ایکویٹر سے جو علاقے قریب ہوں گے، خط استوا سے جو علاقے قریب ہوں گے، وہاں جلدی بلوغت ہوتی ہے. اس میں آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، غذا کا فرق ہوتا ہے. جہاں کی غذائیں مضبوط ہوتی ہے، عرب کی جو غذا تھی اونٹنی کا دودھ ہوا کرتا تھا، کھجور ہوا کرتی تھی، اس میں انتہائی زیادہ غذائیت ہوتی ہے، وہاں بلوغت جلدی ہوتی تھی. بہرحال یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں 100 سال پہلے یہ چیز بہت عام تھی. ایسے بھی نکاح ہوئے کہ شوہر گود میں لے کر کے بیوی کو نکاح اس طرح ہو رہا ہے. یہ تو ہمارے یہاں بہت عام تھا، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ کم عمر بچیوں کی طرف مائل ہونے والے تھے، اس لیے چھوٹی بچی سے نکاح کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے الیاذ باللہ نکاح کیا. اگر یہ بات ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال انتظار نہیں کرتے شادی کے بعد، اور آپ خود فرمائش کرتے. یہاں آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی، گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تو نصیبہ جاگ گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک رشتہ منسلک ہو گیا. والدین یہ سمجھ رہے ہیں، وہ بچی یہ سمجھ رہی کہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں ایکم یملک اربہ کما یملک اربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہشات پر جیسے کنٹرول تھا، تم میں سے کون ایسا کنٹرول کرنے والا؟ اگر آپ خواتین کے دلدادہ ہوتے یا العیاذ باللہ شہوت پرست ہوتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی لمبی رکعتیں نہیں ادا کرتے. سیدہ عائشہ فرماتی میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور آپ سجدے میں جاتے تھے تو مجھے احساس ہوتا تھا، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. پھر فرمایا والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گستاخی کرتی تھی. گھر چھوٹے ہوتے تھے، گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پھر اگر کسی کے ساتھ غلط ہو، جنسی زیادتی کی جائے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جسمانی طور پر اس کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے، ایک طرح سے وہ ڈپریشن کا شکار رہتی ہے وہ بچی، اور معاشرے میں وہ مقام، وہ حیثیت حاصل نہیں کر پاتی. یہاں تو الٹا معاملہ ہے. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ غلط ہوا ہوتا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دور کے جو معاندین اسلام تھے، جو مخالفین اسلام تھے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ کو جان سے مارنا چاہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا کر کے پیش کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتراض کیا کرتے تھے. قبلہ تبدیل ہو گیا، اسے لے کر کے ایک پہاڑ اٹھا لیا سر پہ. اگر یہ چیز ان کی نگاہ میں غلط ہوتی تو اس پر بھی اعتراض کرتے، آپ کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتے. لیکن تاریخ شاہد ہے، سب آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، الامین الصادق کہا کرتے تھے، اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اس دور کے لوگ اسے غلط کہتے.
لیکن وہاں یہ چیز عام تھی، اسے غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو سب سے بڑی بات ہے، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ سیدھا سا جواب ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو جو آپ کے ازلی دشمن ہیں، مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، یہود مدینے میں آباد تھے، وہ کہتے یہ بہت غلط ہے، یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ منافقین تھے جو جانی دشمن تھے، بڑی بڑی ریشہ دوانیاں کیا کرتے تھے، سازشیں کیا کرتے تھے، اس بات کو لے کر کے وہ پروپیگنڈا کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا، لیکن انہوں نے ہرگز ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دیکھیں اس بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا عمر ہی 6 سال نہیں تھی، بلکہ وہ 16 تھی، 16 کو 6 کہہ دیا گیا، 19 کو 9 کہہ دیا گیا غلطی سے۔ لیکن اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں 16 اور 19 یہ تاریخی طور پر جوڑتے ہیں، لیکن یہ جو 6 سال شادی کی عمر ہے، 9 سال رخصتی کی عمر ہے، یہ اکثر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لہذا ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس اعتبار سے کہ نبوت سے پہلے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی ولادت ہو گئی، نبوت سے پہلے اگر ولادت مانیں گے تو عمر یقیناً 14-15 سے آگے ہو جائے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں، جب اکثر صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ عمر موجود ہے اور وہاں ایک عام رواج تھا، تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ساری احادیث غلط ہے۔ پھر اگر یہ عمل غلط ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ غلط ہوتا، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی، اگر کسی کے ساتھ اس طرح جنسی زیادتی کی جائے اور العیاذ باللہ ہوس کا شکار بنایا جائے اور اس طرح قید کر کے بار بار اس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، تو یقیناً وہ خاتون ایسے شوہر سے محبت ہرگز نہیں کرے گی، اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرے گی۔ یہ کہا جا سکتا ہے والدین نے جبرن کر دیا، پھر آگے کی جو زندگی ہے وہ خوشی سے خاتون نہیں رہ سکتی، وہ تو چھٹکارا چاہے گی، وہ محبت کے بجائے نفرت کرے گی۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایسی محبت ہے کہ فرماتی ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، بار بار کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، اپنے والدین قربان کر رہی۔ وہ چھٹکارا چاہنا تو دور کی بات، جب ایک موقع پر ازواج مطہرات نے نفقے کی بڑھوتری کا مطالبہ کیا کہ خرچہ اور ملنا چاہیے ہمیں، اللہ اس کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی اور یہ کہا گیا آپ کہہ دیجئے اگر انہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آئیے دنیا دے کر کے، گفٹ دے کر کے، نواز کر کے الگ کر دیتے ہیں، جائیے تمہاری مرضی ہے۔ پھر رسول کی زوجیت نہیں ملے گی، دنیا مل جائے گی۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہلے کہا، انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو، اس کے رسول کو، آخرت کی زندگی کو اختیار کرتی ہوں۔ آپ نے کہا جلد بازی نہ کرو، والدین سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے کہا اس بارے میں والدین سے کیا مشورہ کرنا، آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ اگر یہ غلط ہوتا تو جس کے ساتھ غلط ہوا وہ کہتا غلط ہے، جس کے ساتھ ہوا وہ تو اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہی خاتون، ان کے والدین اچھا سمجھ رہے ہیں، اور دنیا پروپیگنڈا کر رہی۔ تو دنیا کو پہلے اپنا ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کس طرح کی چیزیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بس آخری بات 2-3 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، جو نکاح ہوا خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ایک تو وہ مقصد کی، وہ جو رسم تھی، وہ جو تصور تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسے بھی ختم کرنا مقصود تھا، اس لیے عملی طور پر آپ نے کیا۔ دوسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلوت کی زندگی تھی، محفل کی زندگی،
صحابہ اسے نقل کیا کرتے تھے، اس کی تعلیمات امت تک صحابہ نے پہنچائی۔ ایک خلوت کی زندگی، آپ کے گھریلو معاملات، خواتین کی زندگی، ان کے حوالے سے تعلیمات، اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایسی خاتون آتی جو بہت زیادہ ذہین ہو، جو بہت زیادہ سمجھدار ہو، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایسا ہی مقام تھا کہ خواتین ذہانت میں، صحابیات ذہانت میں، فقاہت میں، سمجھ میں دور دور تک کوئی ان کی ہم پلہ نظر نہیں آتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے، خواتین میں حضرت مریم، حضرت آسیہ یہ کامل ہوئی۔ وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ کے کیا کہنے، ان کی فضیلت تو ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ تو عورتوں کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہے، اسلام میں تو ہر چیز کی تعلیم ہے، یہ تو نہیں کسی طرح زندگی گزارو، یہاں تو نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے پہلے طہارت ہے، ایک پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ مذہب ہے، پاکیزہ تعلیمات ہے، اپنی مرضی کے اعتبار سے تو زندگی گزارنا نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ خواتین کے جو مسائل تھے وہ انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت تک پہنچانا آسان تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی ایسی خاتون کی کہ آپ کی زوجیت میں آئے جو باہر کے ماحول کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ بڑی عمر میں آتی تو ایک اس کی اپنی سوچ ہوتی، ایک تہذیب کا اثر ہوتا، باہر کے ماحول کا ایک اثر ہوتا، یا ایک سادہ لوح، بالکل سادی تختی کی طرح جس کا دل اور دماغ ہو، وہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اچھی طرح چیزوں کو محفوظ کر سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہ سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایتیں کی ہیں حدیث کی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایتیں مروی ہیں، 2210 تقریباً روایتیں سیدہ عائشہ سے مروی ہیں۔ یہاں تو اسلام میں یہ بھی ہے کہ حیض کے مسائل کیا ہیں، حیض کا خون کون سا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون کون سا ہوتا ہے، نفاس کا کون سا خون ہوتا ہے، اور کتنے دن یہ خون آئے اس کے بعد پھر استحاضہ ہو جائے گا کہ اس میں نمازیں معاف نہیں ہیں، کتنے دن حیض کا خون ہے اس میں نماز معاف ہے، کتنے دن نفاس کا خون ہے اس میں نماز معاف ہے۔ تو یہ تعلیمات ظاہر سی بات ہے ایک خاتون کے ذریعے سے امت تک پہنچ سکتی تھی۔ یہ خواتین براہ راست مجلس میں آ کر کے تو نہیں پوچھ سکتی تھی، بلکہ ایک خاتون نے ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے تھے، مردوں کا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ مردوں کو احتلام ہو جائے تو غسل ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تمہید بات کر کے سوال کیا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، تو مسئلہ پوچھنا اس لیے میں شرم کو پیچھے رکھ کر کے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں، ضروری ہے۔ هل على المرأة من غسل اذا احتلمت، کیا عورت کو جب احتلام ہو جائے اس پر بھی غسل ہے؟ خواتین جو تھی انہوں نے سر ڈھانپ لیا کہ تم نے تو ہمارا بھانڈا یہاں پھوڑ دیا، یہاں کیا ضرورت تھی مسئلہ پوچھنے کی۔ یہ مزاج ہوتا ہے، یہ شرم و حیا ہوتی ہے۔ تو یہ جب آپ کی زوجیت میں کوئی خاتون ہے تو وہ اچھے سے خواتین کو تعلیمات دے سکتی ہے، اور خواتین تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ کے پاس اپنے کپڑے بھیجا کرتی تھی، یہ خون ہے، یہ حیض کا خون ہے یا نفاس کا خون ہے، استحاضہ کا خون ہے، یہ بتلایا کرتی تھی۔ یہ تعلیمات انہوں نے سیکھی۔ تو اسلام میں تو ہر چیز کی تعلیمات ہے۔ ایک خاتون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا حیض کے بارے میں، آپ نے کہا اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی، انہوں نے پھر سے پوچھا یا رسول اللہ میں سمجھی نہیں، 3 بار یہ سوال کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والی، تو سیدہ عائشہ نے فرماتی فجتذبتها، میں نے پکڑ کے کھینچ لیا اس عورت کو، کیا وہ میں سمجھاتی، تو انہوں نے سمجھایا۔ تو امت تک تعلیمات پہنچانی تھی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا مقصد تھا۔ میں نے کہا تھا اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، دل پر پتھر رکھ کے بات کی جاتی ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو یہ فتنے سب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مخصوص کو دیکھا، نہ آپ نے میرے صدر مخصوص کو دیکھا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نکاح اپنی شہوت رانی کے لیے علیہ باللہ ہرگز نہیں کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا امت تک تعلیم پہنچ جائے، خواتین تک ان کی تعلیم پہنچ جائے اور غلط رسمیں مٹ جائے. اگر آپ اپنی شہوت رانی کے لیے کرتے تو ابتدائی عمر میں کرتے، جو آپ نے کبھی نہیں کیا. سیدہ خدیجہ سے جو آپ نے نکاح کیا وہ 40 سال کی، پھر ان کے حیات میں ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. تو پتہ یہ چلا یہ بلا وجہ کا اعتراض ہے. انصاف کی نگاہ سے اگر کوئی دیکھے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا اور ہر کوئی تعریف کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.